نساء وصامت شعرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف کے فرضی روزے رکھے، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے، نمبر 4 خامد کی بات مانے، نماز پڑھنے والی، رمضان کے فرضی روزے رکھنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، خامد کی بات ماننے والی، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے مرضی آتی ہے داخل ہو جائے. 2 حدیثیں اور سناتا ہوں، میری طرف دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد بیوی کو حکم دے دائیں طرف والا پہاڑ اٹھا بائیں طرف رکھ. پہاڑ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا خامد حکم دے بائیں طرف والا پہاڑ اٹھا اسے دائیں طرف رکھ. دائیں پہاڑ بائیں طرف، بائیں پہاڑ دائیں طرف رکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، خامد کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دے. حدیث پاک میں آیا خامد کے جسم پر زخم ہے، زخموں سے بدبودار پیپ نکل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی اپنے ہونٹوں کے ساتھ کپڑا نہیں کہہ رہا، تولیہ نہیں کہہ رہا، پٹی نہیں کہہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی اپنے ہونٹوں کے ساتھ خامد کے جسم کے زخموں کی بدبودار پیپ چوس چوس کر خامد کے جسم کے زخم صاف کرے. ما ادد حقہ، خامد کا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکتی. بیٹا لے جاؤ 6 درہم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہوں، لیکن خامد کا حکم ماننا میں حضرت فاطمہ کے لیے بھی ضروری ہے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حسن 6 درہم لے کر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کے 6 درہم اللہ کے نام پر غریب کو دے دیے. غریب دعائیں کرتا ہوا چلا گیا. اب گھر میں کوئی پیسے نہیں، سامان بھی کھانے پینے کا لینا تھا. ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے نہیں. ایک بندہ گزرا، راستہ جو تھا اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی، آواز لگا رہا تھا میں نے اونٹنی بیچنی ہے کوئی خریدنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا قیمت کتنی ہے، کتنے پیسے؟ اس آدمی نے کہا حضرت آپ نے خود لینی ہے؟ جی ہاں. میں پیسے نقد لوں گا. اب آپ دوستوں کو یاد ہے گھر میں کوئی پیسے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. 6 درہم تو دے دیے تھے اللہ کے نام پر. پیسے میں نقد لوں گا، قیمت تو بتا. انہی کے مالک نے کہا 140 درہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ مہلت. اس نے کہا حضرت میں آگے بازار جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا. آپ سودا کرتے ہیں، آپ کی مرضی، واپسی پر پیسے لے لوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی خرید لی. مالک چلا گیا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا. ٹھیک ہے. اب حضرت علی سوچ رہے تھے کسی سے قرضہ لے کر انہی کے پیسے ادا کر لوں. ابھی حضرت حیدر قرار اٹھے نہیں تھے. ایک اور آدمی گزرا، راستہ تھا. حضرت یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ جی میری ہے. اس آدمی نے کہا حضرت آپ نے اونٹنی بیچنی ہے؟ جی بیچنی ہے. کتنی قیمت؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو بتا کتنے پیسے دے گا؟
اس نے کہا میں نقد دوں گا، آپ کی مرضی، سودا کرو نہ کرو آپ کی چیز ہے، میں تو دے سکتا ہوں 200 درہم۔ کتنے؟ 200۔ آپ کی مرضی، سودا کرو یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 200 درہم لے لیے، انہوں نے اس کی حوالے کر دی۔ تھوڑی دیر گزری، پہلا مالک آ پہنچا، 200 درہموں میں سے 140 درہم پہلے مالک کے حوالے کر دیے، باقی بچ گئے 60۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا 60 درہم لے جاؤ، والدہ صاحبہ کو دے آؤ، 60 قرآن پاک کی آیت بھی سنانی ہے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی زبان پر قرآن پاک کی آیت جاری ہو گئی کہ میرے سامنے سورۃ الانعام 8واں پارہ آیت نمبر 160، یہ آیت ہے 160۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے، ایک کے بدلے میں 10 گنا زیادہ کر کے دیتا ہوں۔ والدہ کو جا کر بتانا 6 دن اللہ کے نام پر دیے تھے، اللہ نے 10 گنا کر کے 60 واپس کر دیے ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن عمل بعلمہ وانفق الفضل من مالہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو علم پر عمل کرے اس کو بھی مبارک ہو، اور جو اللہ کے نام پر خرچ کرے اس کو بھی مبارک ہو۔ تیسرا پارہ سورۃ الانعام، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 261، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کیا کرتے ہیں، فرمایا کمثل حبۃ، ایک گندم کے دانے والی مثال ہے۔ زمیندار نے ہل چلایا، زمین کا سینہ پھاڑا، گندم کے دانے جا کر زمین میں پھینک آیا، زمین ان دانوں کو کھانے لگی۔ خبردار، اللہ نے فرمایا زمین یہ تیری خوراک نہیں، میرے بندے کی امانت ہے، اللہ کیسے واپس کرنی ہے؟ فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، زمیندار نے ایک دانہ زمین میں ڈالا، اللہ ایک دانے کے بدلے میں 7 سٹے پیدا کر رہا ہے، ہر سٹے کے اندر 100 حبۃ، 100 دانہ۔ بندے نے ایک دانہ ڈالا تھا، دانے پر کوئی پردہ نہیں تھا، گندم کے دانے پر کوئی خلاف نہیں تھا، اللہ ایک دانے کے بدلے میں 7 سٹے پیدا کر کے 100 ہر سٹے میں دانے، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے پردے اور غلاف میں لپیٹ لپیٹ کر واپس کر رہا ہے۔ اللہ 700 پر بات پوری ہو گئی، فرمایا نہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کریم جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نمبر 2 علیم، انسان کے دل کی نیت کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی قدرت حدیث پاک میں آیا، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، ایک روٹی تھی، تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا، دروازے پر
فرصت ہوئی بھوکا ہوں، اللہ کے نام کا سوال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو فرمایا ایک روٹی، یہ گوشت کا ٹکڑا اللہ کے نام پر سواری کو دے دو۔ اما جان آپ کا تو روزہ ہے، افطاری کرنی ہے، گھر میں کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں، آپ جلدی کریں نا، اس کو دیں، وہ جو اللہ کے نام کا ساتھ تم اس کو دے آؤ۔ خاتمہ خاموش ہو گئی۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے نام پر وہ کھانا جو پڑا تھا غریب کو دے دیا۔ افطاری کا وقت بالکل قریب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک پڑوسی نے بھونی ہوئی بکری کا پورا گوشت اور روٹیوں کا اتنا سارا برتن بھرا ہوا بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ساری زندگی میری گزری تھی، اس پڑوسی کے گھر میں سے ایک لقمہ بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ اللہ کی قدرت، اپنا کھانے کا سامان اللہ کے نام پر دینے کا یہ نتیجہ نکلا۔ اتنا روٹیوں کا ڈھیر، سالن کا بھرا ہوا برتن اپنے نام پر دینے کی وجہ سے اللہ نے میسر کر دیا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں پورے ہندوستان میں گھوما ہوں۔ اس وقت تو برے صحیح پاک و ہند ایک تھا، پورے ہندوستان کا میں نے سفر کیا، مجھے دو بندے نہیں ملے۔ نمبر ایک، جس بندے نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا بندہ بھی نہیں ملا۔ اللہ کے نام پر دے اور بندہ غریب ہو جائے، مجھے نہیں ملا۔ نمبر دو، جس بندے نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو اور ظلم کرنے والا اللہ کی پکڑ سے دنیا میں بچ گیا ہو، ایسا بندہ بھی نہیں ملا۔ 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الانبیاء، یہ میرے سامنے 17واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا کبھی آیت نمبر 11 ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ بے شمار بستیاں تھیں، میں اللہ نے ان کو پیس کر رکھ دیا، جیسے چکی کے اندر گندم کے دانے کو پیسا جاتا ہے، گندم کا دانا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ قسمنا، میں اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر کے رکھ دیا۔ بہت ساری بستیاں اللہ کا قصور کیا تھا، فرمایا کانت ظالمہ، بستیوں والے ظالم تھے، دوسروں پر ظلم کیا کرتے تھے، میں اللہ نے پکڑ لیا اور ان کو تباہ پر بات کرنے کے بعد وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، میں اللہ نے اور قومیں پیدا کر دی، ظالموں کا نام و نشان مٹا دیا، میں اللہ نئے لوگ لے آیا، اللہ سے پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ آگے سنیں فَلَمَّا عَصَوْا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب ہمارا عذاب آپ پر ہوا انہوں نے محسوس کیا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ظالم لوگ اپنے محلات اور کوٹھیاں چھوڑ کر بھاگ پڑے، اپنے ڈیرے چھوڑے، مکانات نکلے۔ اللہ نے اوپر نے فرمایا لا ترکو، بھاگتے کدھر ہو، کدھر جا رہے ہو، لا ترکو، بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون۔ کوٹھیاں اور محلات چھوڑ کر کدھر بھاگتے جا رہے ہو، واپس آنا، جن نعمتوں میں تم مستیاں کیا کرتے تھے، آکڑ کیا کرتے تھے، واپس آنا، مساکنکم، اپنی کوٹھیوں میں واپس آنا، میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے عجیب الفاظ ہے قرآن کے۔
آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کسی غریب پر کوئی مصیبت آئے سردار صاحب کے ڈیرے پر چلا جاتا ہے، خان صاحب، سردار صاحب یہ پریشانی ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، یہ کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح دنیا میں ہم مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بڑوں کے پاس، اللہ نے فرمایا لعلکم تسألون، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں اللہ بھی تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ظالموں سے مذاق کیا۔ لوگ تمہارے پاس مشورے کرنے آتے تھے، میں نے مشورہ کرنا ہے، واپس آؤ نا، کدھر جا رہے ہو بھاگ کر؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے چیخیں ماری، ہائے ہماری بد نصیبی، ہم ظالم تھے، ظالم تھے، ظالم تھے۔ اللہ فرماتے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اپنے آپ کو ظالم کہتے رہے، میں اللہ نے ایسے کاٹ کر ان کو رکھ دیا حصیدن، جیسے گندم کے خوشے کو کاٹا جاتا ہے، خامدین، میں اللہ نے ایسے ان ظالموں کو بجھا کر رکھ دیا جیسے آپ کے انگارے بجھ جایا کرتے ہیں۔ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بیٹا گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو مبارک ہو جو علم پر عمل کر رہا ہے، نمبر 2 اس بندے کو مبارک ہو جو اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہے، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک الفضل من قوله او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبان کو احتیاط سے استعمال کرے اس کو بھی میری طرف سے مبارک ہو۔ ہماری زبانیں کہاں محتاط ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقنا یا معشر النساء فإنی أريدكن أكثر أهل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عورتیں ایک طرف بیٹھی تھی، پردہ لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا عورتوں، مسلمان بیویوں، اللہ کے نام پر خوب صدقہ خیرات دیا کرو، اللہ نے مجھے نظارہ کرایا ہے جہنم کی آگ میں مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ جلنا ہے۔ بخاری شریف میں لفظ ہے عورتیں چیخ اٹھی، قلنا باب ماں، حضرت ہم عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ آپ نے فرمایا 2 خرابیاں تمہارے اندر، تبصرن اللانا وتغفرن العشیر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم عورتیں اس لیے جہنم کی آگ میں زیادہ جاؤ گی، ایک دوسرے پر لعنت بہت کرتی ہو۔ ناراض ہوئی نا، اولاد کو کا لکھ لعنت، بیٹے کو کا لکھ، یہ لکھ لعنت لفظ نہیں ہے، لفظ ہے لکھ لعنت، لکھ، یہ ہماری بولی میں بگڑ کر بن گیا لکھ لعنت، لاکھ لعنت کی بد دعا اولاد کو دے رہی ہے، اور اللہ جس پر ایک بار لعنت کرے، اللہ کی ایک لعنت کا اثر انسان کی 7 نسلوں میں بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ لاکھ لعنت کی بد دعا کر رہی ہے، زبان محتاط نہیں، تبصرن اللانا وتغفرن العشیر، اس لیے تم عورتیں جہنم کی آگ میں زیادہ جلو گی، تم خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ کپڑوں کے بکسے بھرے ہوئے ہیں، جوتیوں سے خانے بھرے، پھر بھی کہیں تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ فریج بھرا ہوا ہے سامان سے، فروغ سے، میں تو جب سے آئی ہوں میں نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، میں تو پریشان ہوں، تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ ہر وقت ناشکری، زبان سے ناشکری کرنے کی وجہ سے تم عورتوں نے زیادہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو مبارک ہو جو اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہے، زبان سے فالتو بات نہ نکالے، ایسے بندے کو میں اپنا کلام مبارک بات پیش کر رہا ہوں۔
3 باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں آج کے اس درس قرآن و حدیث میں. جو علم پر عمل کرے اس کو مبارک، اللہ کے نام پر خرچ کرے اس کو مبارک، جو اپنی زبان کو کنٹرول رکھے اس کو مبارک. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ربنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولانا نور حسین صاحب یہاں ہوتے تھے. میری ایک ملاقات حضرت سے ہوئی تھی. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حوامی میں سبا پڑھی تھی، اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کی زیارت کی ہے جنہوں نے مولانا حسین علی صاحب کو دیکھا تھا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. مجھے آج تک ان کی نورانی شکل صورت بھی یاد ہے. اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. آپ کے میرے جتنے دوست اب باقی دنیا سے چل بسے، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے. اللہ کریم آپ کے میرے تمام بیماروں کو جو گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ اجر نصیب فرمائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.